کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جنت البقیع کو تباہ کرنا، وہابیوں نے طاغوتی اور طاغوت کی مدد سے جو ہے ان کے ساتھ سن 1344 ہجری کو دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور وہاں قبضہ کر کے بعد میں جو ہے اپنے درباری جو ملاؤں کے فتوے کو بہانہ بنا کر پورے جنت البقیع، وہاں موجود ائمہ علیہ السلام کے روضوں اور اہل بیت رسول کے مراقد کو مسمار کر کے ایک جو ہے میدان میں تبدیل کر دیا۔ پورے کا پورا جنت البقیع خوبصورت روضوں، مزار و مساجد کے بجائے ایک ایسا میدان بن گیا کہ جہاں سے تمام قبروں کے نام و نشان کو ختم کر دیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ 15 جمادی الاول 1344 ہجری بمطابق 1925، بعض لکھتے ہیں جو ہے 26، بعض جو ہے 25 کو وہابیوں کی مدد سے مدینہ منورہ میں جو ہے داخل ہوئے اور بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں اور علماء دین کو بے دردی سے ذبح کرنا شروع کیا۔ اس خونی سانحے میں بے شمار انسانی جانیں وہابیوں کے ہاتھوں ضائع ہوئیں، اور اس کے بعد 8 شوال 1344 ہجری کو وہابیوں نے جنت البقیع کا رخ کیا اور وہاں موجود تمام روضوں، مساجد اور مقبر و مزاروں کو مسمار کر دیا۔ ہر قیمتی چیز جو ہے وہ لوٹ کر کے سب تباہ کر دی۔ علامہ زرقانی نے کعب احبار سے نقل کیا ہے کہ جنت البقیع ایک گنبد والے مزار کی طرح ہے جس پر مستقل جو ہے فرشتوں کی ایک جماعت اس پر مأمور ہے کہ جب بقیع کا قبرستان اموات سے پر ہو جائے گا تو وہ اس جنت کو جو ہے اس کو الٹ دیں گے۔ پھر بعض کتب فضائل میں یہ حدیث نقل ہے کہ بقیع اور اسقلان یہ نام ہے، یہ دونوں قبرستان آسمان والوں کے لیے ایسے روشن و چمکدار ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر چاند و سورج روشن ہیں۔ پھر عام طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو اہل بقیع کی زیارت فرماتے تھے، اس لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک اور اہل بقیع کی زیارت کرنا روزانہ یا کم از کم جمعرات اور جمعے کو مستحب ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ بقیع میں جب داخل ہو تو یہ کہیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، اللہم اغفر لنا ولہم، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اے اس گھر کے رہنے والے مومنین و مسلمین، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں اور بعد میں جو آنے والے ہیں، ان پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور انشاءاللہ ہم ضرور تم سے ملنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اور تم سب کے لیے اللہ تعالی سے عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، اور پروردگار ہم کو ان کی اجر سے محروم مت فرما، اور ان کے بعد ہم کو آزمائش و فتنہ میں مبتلا جو ہے نہ مت فرما۔ یعنی اس کے بعد ہمارا جو اگلا موضوع شروع ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے ان سے دشمنی۔ کہتے ہیں کہ یہ واضح بات ہے کہ اہل بیت رسالت سے دشمنی ان
وہابیوں کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ان کی اولاد سے بغض و حسد، کینہ اور ان کی وراثت میں جو ہے ملا ہے۔ ان وہابیوں نے روزوں کو گرانے اور اپنے تمام غیر اسلامی کاموں کے لیے اپنا پیر و مرشد ابن تیمیہ کو بنایا ہوا ہے، اور یہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ علی بن ابی طالب کا اسلام ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بچپن کی حالت میں جو ہے یعنی چھوٹی عمر میں وہ اسلام پر جو ہے وہ ایمان لائے تھے، یعنی یہ ریزن بتا رہے ہیں کہ اس بنا پر جو ہے وہ اسلام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے